اللہ نے ہمیں لاجواب نبی عطا کیا، لاجواب رسول عطا کیا، اور پھر اس امت کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا، پروردگار نے اس امت کا مقام بیان کیا، اس امت کی عزت بیان کی۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمد، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک کیا ہو؟ بہترین امت، بہترین۔ اور بہترین کا مفہوم تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، پروردگار نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہترین کہا اور بہترین بنایا، بہترین بنایا، اور پھر اعلان کر دیا تم بہترین ہو۔ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس امت کی عزت کیا ہے، اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صحیفہ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر پڑھا، ایک امت کی عظمت لکھی ہوئی ہے، ایک امت کا مقام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا کے اندر کہ اس کا مقام یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی، رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی، رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو خیرات دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لیے قانون یہ تھا، اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا، اگر کوئی خیرات کیا کرتا تھا، وہ لا کر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا عطیہ پیش کرنا چاہتا تھا، لا کر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، یا تو اسے اٹھا کر لے جاتی تھی یا پھر اس کو جلا دیا کرتی تھی، یا اگر وہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر پڑا رہ جاتا تھا، وہیں پر گل سڑ کے خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن سنو توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی اگر رات کے اندھیرے میں صدقہ دے گی، اللہ رات کے اس اندھیرے کے اندر اسی وقت میں اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں، وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو، اے موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، سائیڈ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں، توریت کو پڑھ رہے ہیں، آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے، آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائیں گے، اگر وہ چھپ کر رات کی تنہائی میں گناہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا، یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ ادھر اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ جگ ظاہر ہو جاتا تھا، اس کا گناہ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزو، توریت میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی،
مگر اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تم کو کیسے عطا کر دو؟ اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے چلے گئے اس امت کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے گئے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو۔ اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو؟ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اللہم اجعلنی من امتی محمد، عرض کرنے لگے اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا تو مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد 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 زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا علی۔ اب ذرا توجہ کریں اور تھوڑی سی بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ ہنسی دل لگی نہیں کروں گا، تھوڑی چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے کچھ پیغام دے کے رخصت ہو جاؤں گا، پھر آپ حضرت اسد اقبال کلکتوی کو سنیں گے۔ یہ امت محمد ہے، توریت میں اس امت کا مقام بیان کیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مولا مجھے اسی امت میں شامل کر دے۔ یہ وہ امت ہے، اس امت کا مقام یہ ہے، اس امت کی عظمت یہ ہے۔ اللہ نے کہا بہترین امت ہے، اللہ جسے بہترین کہے، اللہ جس کی عظمت بیان کرے، غور تو کرو کہ اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ اس امت سے پیار کتنا کرتا ہوگا۔ اللہ تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتا ہے، ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور اس کا پیار کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، آؤ قرآن سے سمجھو اللہ کیسی محبت کرتا ہے، کیسا پیار کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، فرمایا گیا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ، اللہ نے تو اعلان کر دیا انی انا الغفور الرحیم، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اللہ کس قدر پیار کرتا ہے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو اگر گناہ ہو جائے، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ بھاگنا، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کہیں اور نہ جانا، کسی اور در کو نہ کھٹکھٹانا، کسی اور دروازے پہ دستک نہ دینا، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بندوں کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے بندوں کی کس درجہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا، پھر میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دینا، پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دیکھ لو، آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو لے کر آؤ، گناہ کر لیے ہیں، گناہگار چاہے جتنے ہو، اگر تمہارے
गुनाह इतने ज्यादा है कि जमीन और आसमान में इस दरमियान में भर जाए, इतने ज्यादा भी अगर गुनाह हो गए तो अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं है, अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हो सकते हैं। अल्लाह फरमाता है आ मेरे बंदे आजा, दो आंसू लेकर आजा, नदामत के दो आंसू लेकर अगर तू मेरी बारगाह में आएगा, मेरा करम भी देख लेना, मेरा फज़्ल भी देख लेना। तू आएगा मेरी बारगाह में, तौबा करेगा, आते वक्त में गुनाहगार होगा, और जब जाएगा तो तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है।